نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ کوٹلی رائے ابو بکر میں ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ حاضری کا موقع ملا ہے، اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ وقت مختصر ہے، فاضل بھائی حضرت مولانا حنیف ربانی حفظہ اللہ بھی موجود ہیں، میں بات کو طول دیے بغیر ٹو دی پوائنٹ اپنے موضوع کے پر اپنی چند گزارشات کو رکھوں گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا۔ پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ حضرات گرامی قدر، نبی مہرباں کا امتی ہونا بڑے شرف کی بات ہے، بڑی عزت اور بڑے افتخار کی بات ہے، اس لیے کہ کسی امت کے حصے میں وہ نبی نہیں آیا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی عطا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس نبی نے ہمیں عقیدے کی تعلیم بھی دی، عبادات کا طریقہ بھی بتلایا، اور معاملات چلانے کا سلیقہ بھی سمجھایا، حقوق و فرائض کی بات بھی ہمیں بتلائی، بیوی بچوں کے حقوق بھی بتلائے، والدین کے حقوق بھی بتلائے، بہن بیٹی کے حقوق بھی بتلائے، پڑوسیوں کے حقوق بھی سمجھائے۔ حضرات گرامی قدر، اس دنیا میں رہتے ہوئے کامیاب آدمی وہی ہے جو حقدار کو اس کا حق دے دے، اپنے حق کی فکر کرنے کی بجائے دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کتاب و سنت سے مزید کچھ معلومات حاصل ہوئیں جن کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، جن کا تعلق قرآن مجید کے حقوق کے ساتھ ہے، جن کا تعلق پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے حق کی بات بھی انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور قرآن مجید کے حقوق کی بات بھی کسی دن آپ کے سامنے ہوگی، لیکن آج آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی مہرباں کا ہمارے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات موجود ہونی چاہیے، اور ہمارے دماغ کے اندر یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ اللہ کی جمیع کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بلند و بالا اگر کسی کی ذات ہے، کملی والے کی ذات ہے۔ دنیا کا کوئی رہنما، دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کوئی مجتہد فقیہ، کوئی صحابی، حتیٰ کہ اللہ کا کوئی نبی بھی پیغمبر زمان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے خود اعلان فرما دیا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ نے کئی رسولوں کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، رسول اللہ 5 بڑے ہیں، سیدنا نوح، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب بات آتی ہے پورے کے پورے پیمانے کے ساتھ تولنے کی، تو روئے زمین میں سب سے اونچا مقام رب نے اگر کسی کو دیا ہے، کالی کملی والے کو دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دلائل بہت سے ہیں، فقط 2 دلیلیں دے کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضور سے پہلے آنے والے جتنے بھی انبیاء تھے اپنے علاقے کے بڑے بن کے آئے، اپنے زمانے کے بڑے بن کے آئے، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، اللہ نے اعلان فرما دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ کائنات کے لوگوں سن لو،
آج وہ آیا ہے جو ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی یا 100 سال کا بڑا بن کے نہیں آیا، 500 سال یا 1000 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ حضرات گرامی کا دوسری دلیل یہ ہے، حضور کے بعد اللہ نے نبوت اور رسالت کو تمام کر دیا، حالانکہ حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے بعد بھی کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا، لیکن جب حضور کی باری آئی اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضرت رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے سجاع ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے حسین علی مادندانی ہو، جو بھی حضور کے بعد دعوی نبوت کرے گا اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور ہم قادیانیوں کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہیں، اور ہمارا موقف بالکل سورج کی طرح روشن ہے۔ مرزائیوں کی حمایت کوئی لینڈ لارڈ کرے، کوئی چودھری کرے، کوئی سردار کرے، کوئی وڈیرا کرے، کوئی سیاسی رہنما کرے، کوئی جج کرے، انشاءاللہ قادیانیت کو مرد آباد کہتے رہیں گے، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، حضور کا دوسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمیں کالی کملی والے سے اتنا پیار ہونا چاہیے کہ روئے زمین کے سارے پیار نیچے ہوں، کملی والے کا پیار اونچا ہو۔ حضرات گرامی قدر، باپ کا پیار، ماں کا پیار، بیٹے کا پیار، بھائی کا پیار، کاروبار کا پیار، گھر بار کا پیار، زمین کا پیار، یہ حلال ہے۔ شراب کا پیار، غیر محرم عورت کا پیار، جوئے کا پیار، قمار کا پیار، سود کا پیار، یہ حرام ہے۔ حضرات گرامی قدر، حرام پیار تو حرام ہے، لیکن حلال پیار پہ بھی ایک وقت وہ آتا ہے جب حلال پیار بھی حرام ہو جاتا ہے۔ وہ وقت کب آتا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اگر حلال پیار بھی حضور کے پیار سے آگے بڑھ جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہر پیار نیچے ہونے چاہیے، کملی والے کا پیار اونچا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، کملی والے کا تیسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے، جہاں پر کملی والے کی بات آ جائے، مد مقابل سردار کی بات ہو، چودھری کی بات ہو، لینڈ لارڈ کی بات ہو، کسی بڑے سے بڑے لیڈر کی بات ہو، کسی بڑے سے بڑے امام پیر کی بات ہو، جہاں پر مصطفیٰ کی بات آ جائے گی پوری کائنات کی بات کو رد کر دیا جائے گا، مگر کملی والے کی بات کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، آقا کو تولا گیا، 1 کے ساتھ 10 کے ساتھ 100 کے ساتھ 1000 کے ساتھ، پوری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا اور مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا۔ پوری کائنات کا پلڑا ہلکا تھا، مصطفیٰ کا پلڑا بھاری تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، جہاں پر حضرت رسول اللہ کی بات ہوگی، مد مقابل کسی بڑے سے بڑے سردار کی بات ہو، وزیر کی بات ہو، وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی بات ہو، دیوار پہ دے ماریں گے، مگر کملی والے کی بات پہ آنچ کو نہیں آنے دیں گے۔ نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کا ہمارے اوپر یہ بھی حق ہے کہ والدین ہمارے محسن ہیں کہ نہیں ہیں۔ جب دنیا کے اندر بوڑھے ہو جائیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ دعا مانگنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان کو اس طرح رحمت کرنا جس طرح یہ بچپن میں میرے اوپر رحمت کرتے رہے۔
ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور جب دنیا سے چلے جائیں تو اپنے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنی، ہر والدین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حضرات گرامی قدر، وہ محسن ہیں، کپڑے پہناتے رہے، کھانا کھلاتے رہے، اسکول پہنچاتے رہے، لیکن والدین کے احسانات، ساری کائنات کے والدین اگر جمع ہو جائیں کملی والے کے احسانات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کملی والے نے اندھیرے اجالے کا فرق سمجھا دیا، کملی والے نے سچ اور جھوٹ کا فرق بتلا دیا، کملی والے نے شرک اور توحید کا فرق سمجھا دیا. اب کملی والے کا بھی حق ہے. حق یہ ہے کہ ان کے لیے بھی درود کو بھیجا جائے. جو ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، اور جو بھیجتا ہی رہے گا اللہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے غموں کو بھی دور فرما دے گا. حضرات گرامی قدر، اور حضرت رسول اللہ کا ہمارے اوپر ایک اور حق بھی ہے. جب کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے. اکابر علماء ہم اہل حدیث کا ذکر کرتے ہیں، حضرت ثناء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مولانا ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں، سید داؤد کا ذکر کرتے ہیں، مولانا اسماعیل سلفی کا ذکر کرتے ہیں، حضرت حبیب الرحمان کا ذکر کرتے ہیں، حضرت مولانا محمد حسین کا ذکر کرتے ہیں، حضرت حافظ عبداللہ شوقری کا ذکر کرتے ہیں، حضرت مولانا عبدالحالق قدوسی شہید کا ذکر کرتے ہیں، حضرت علامہ ظہیر کا ذکر کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر، ان تذکروں سے زیادہ ذکر اگر ہونا چاہیے تابعین اعظام کا ہونا چاہیے، اور ان سے بڑھ کے ذکر اگر ہونا چاہیے اللہ کے رسول کے صحابہ کا ہونا چاہیے، اور ان سب سے بڑھ کے ذکر اگر ہونا چاہیے تو کالی کملی والے کا ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر، جو ان کی منقبت کو بیان کرتا ہے، جو ان کی سیرت کو بیان کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اور حضرات گرامی قدر، یہ سیرت کبھی گفتگو کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی قلم کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی شاعری کے الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے. اور آج میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں شاید اہل حدیث نبی کی نعت نہیں کہتے. برِ صغیر نے 2 بڑے نعت خانوں کو پیدا کیا، ایک الطاف حسین حالی کو پیدا کیا اور ایک ظفر علی خان کو پیدا کیا. الطاف حسین حالی بھی فرزند تھا تو اہل الحدیث کا فرزند تھا، اور ظفر علی خان بھی فرزند تھا تو اہل الحدیث کا فرزند تھا. الطاف حسین حالی نے الفاظ کہے تو کیا کہے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسیح خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. اور حضرت ظفر علی خان نے کہا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، اور سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. حضرات گرامی قدر، حضرت حسان ابن ثابت سے لے کر حضرت مولانا ظفر علی خان تک اللہ کے فضل و کرم سے نبی مہرباں کی منقبت کو بیان کیا جاتا رہا. آپ کی بارگاہ رسالت مآب میں عقیدت کے گلوں اور پھولوں کو نشاور کیا جاتا رہا. اور حضرات گرامی قدر، جس کی زبان حضرت آقا کی نعت کے ساتھ اور آپ کی سیرت کے بیان کے ساتھ تر رہتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ محبت کے اظہار کی دلیل ہے. جس کو جس سے پیار ہے وہ اسی کا ذکر کرے گا، جس کو میاں صاحب سے پیار ہے وہ میاں صاحب کا ذکر کرے گا، جس کو خان صاحب سے پیار ہے وہ خان صاحب کا ذکر کرے گا، جس کو بھٹو سے پیار ہے وہ بھٹو کا ذکر کرے گا. لیکن میں وہ گناہگار ہوں، مجھ کو شاہوں کی حشامت کا سلیقہ ہی نہیں، ظہیر کے لب ہلتے ہیں پیمبر کی ثنا خوانی میں. حضرات گرامی قدر، جب تک ہم زندہ رہیں گے کالی کملی والے کا ذکر انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور حضرات گرامی قدر، حضرت آقا کا ہمارے اوپر یہ بھی حق ہے کہ جب انسان کو کسی کے ساتھ پیار ہوتا ہے اور حرمت والا رشتہ ہوتا ہے، انسان اس کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتا. کوئی آپ کی ماں کو گالی دے آپ گوارا نہیں کر سکتے، کوئی آپ کی بہن کو گالی دے آپ گوارا نہیں کر سکتے، کوئی بیٹی کو گالی دے گوارا نہیں کر سکتے. دنیا کے جتنے حرمت والے رشتے ہیں سارے اگر جمع ہو جائیں کملی والے کی عظمت کا مقابلہ ہوگا.
جو آقا کی توہین کرے تو مسلمان تڑپ جاتا ہے، اور حضرات گرامی قدر اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے حضور کے گستاخ کو پھانسی کے پھندے پہ پہنچا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر تاریخ اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ جب بھی کبھی گستاخ رسول میدان میں آیا، محبت کرنے والا بھی میدان میں اتر آیا۔ حضرات گرامی قدر کعب بن اشرف نے گستاخی کی، محمد بن مسلمہ نے گردن کو تن سے جدا کر دیا، اسماء بنت مروان نے گستاخی کی، حضرت عمیر بن عدی نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، نابینا صحابی کی لونی نے گستاخی کی، اس کے سینے کے اندر بھالے کو اتار دیا۔ حضرات گرامی قدر ابو رافع یہودی نے گستاخی کی، حضرت عبداللہ ابن عتیق نے گردن کو تن سے جدا کر دیا، اور دور کی کیا بات کی جائے، راجپال نے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کی، غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کے سینے کے اندر نوک خنجر کو گھسا دیا۔ آج ہم بھی اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر بڑے لوگ ہیں جو 295 کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جو حرمت رسول اللہ پر شب خون مارنا چاہتے ہیں، جو عقیدہ ختم نبوت کے پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور جب تک احسان الہی ظہیر اور عبداللہ روپڑی کے بیٹے زندہ ہیں، انشاءاللہ ختم نبوت کے ڈنکے بھی بجاتے رہیں گے اور حرمت رسول اللہ کا ترانہ بھی گاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قائد ابن قائد علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، نعرہ تکبیر۔ اور حضرات گرامی قدر آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت رسول اللہ کا یہ بھی حق ہے کہ آپ کے نظام عالی شان کو زمین کے اوپر نافذ کیا، وہ یہ حق ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتلاؤ یہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت رسول اللہ کی شریعت عورت کی سربراہی کو نہیں مانتی، لیکن آج کا مولوی اس بات کو مانتا ہے۔ حضرت رسول اللہ کی شریعت ہم جنس پرستی کو نہیں مانتی، لیکن مسلم لیگ کی حکومت ٹرانسجنڈروں کے حقوق کو مانتی ہے۔ حضرت رسول اللہ کی شریعت جو ہے وہ ختم نبوت کے منکروں کو مذہبی آزادی نہیں دیتی، لیکن پاکستان کا سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کو مذہبی آزادیاں دینے کی بات کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کا نظام عالی شان جو ہے جب تک زمین کے اوپر نافذ نہیں کیا جاتا، زمین والوں کو امن نہیں مل سکتا، زمین والوں کو چین نہیں مل سکتا، زمین والوں کو سکون نہیں مل سکتا، اور جب تک ہم زندہ ہیں کالی کملی والے کے نظام کے جھنڈوں کو اٹھاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر میدان عمل میں اترتے ہیں، صرف زبانی بات نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے اس حلقہ انتخاب کے اندر میاں شہباز شریف کی رعونت کو نہیں دیکھا، اس کی شخصیت کو نہیں دیکھا، اس کی سرداری کو نہیں دیکھا، پی ٹی آئی کے پرچم کو نہیں دیکھا، جھنڈا اٹھایا، قرآن کا اٹھایا، جھنڈا اٹھایا، سنت مصطفیٰ کا اٹھایا، جھنڈا اٹھایا، نظام مصطفیٰ کا اٹھایا، جھنڈا اٹھایا، ان الحکم الا للہ کا اٹھایا، جھنڈا اٹھایا، اللہ اکبر کا اٹھایا، جھنڈا اٹھایا، صدیق کی صداقت کا اٹھایا، جھنڈا اٹھایا، فاروق کی عدالت کا اٹھایا، جھنڈا اٹھایا، ذوالنورین کی صحابت کا اٹھایا، جھنڈا اٹھایا، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا اٹھایا۔ اور تم ساتھ دو، میں پھر بھی اسلامی نظام کی بات کرتا رہوں گا، ساتھ نہ دو پھر بھی اسلامی نظام کی بات کرتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلا دیجئے، اور ووٹ دینا نہ دینا تمہاری مرضی ہے، اسلامی نظام آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ لیکن دکھ کی بات یہ ہے اسلامی نظام کی آرزو کرنے والا جب ووٹ دیتا ہے اسلامی نظام کے دشمنوں کو دیتا ہے، اسلامی نظام کے مخالفین کو دیتا ہے، دڑے کو دیتا ہے، پیٹ کو دیتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے نہ ہم دڑے بازیوں کو دیکھتے ہیں، نہ جاگیردار کی جاگیر کو دیکھتے ہیں، نہ سرمایہ دار کے سرمایہ کو دیکھتے ہیں، نہ فوجیوں کے سینوں کے پر لگے ہوئے تمغوں کو دیکھتے ہیں۔ نظر ہماری ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ کملی والے کے نظام کی عملداری کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھ کو تیرے انداز